صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میرے معزز محترم سامعین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی آیت کتاب کلام مبین قرآن مجید، اس کی آیت مبارکہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے تو میں نہایت مشکور ہوں اس مسجد کی انتظامیہ اہل محلہ کا، ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا یہ ذوق سلامت رکھے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ حضور غوث پاک سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی محبت کا یہ بھرپور انداز، بڑا پیارا انداز کہ ہر مہینے حضور غوث پاک کے سارے ثواب کی خاطر یہ محفل میلاد گیارہویں شریف کے محفل کا اہتمام آپ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام اہل محلہ، تمام ناظرین حضرات، مسجد کی انتظامیہ کے حضرات، امام صاحب، اللہ تبارک و تعالی سب کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ کوششیں اللہ والوں کی محبت کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ والوں سے محبت بھی کا صدقہ ہے۔ یہ کوششیں اللہ کرے ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ گیارہویں شریف کی محفل یا میلاد کی محفل جو ہم سجاتے رہتے ہیں، یہ محفلیں اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام اور اللہ والوں کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، جن میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، رب کے پیارے محبوب علیہ السلام کی مدح و سرائی، حضور کی نعت خوانی کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنا، اللہ والوں کی شان بیان کرنا، اور یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اللہ والوں کی شان بیان کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ رب نے اپنے پاک کلام کو اپنے پیارے بندوں کی شان سے بھر رکھا ہے۔ قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اللہ والوں کی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ آج بھی یہ محفل حضور غوث پاک کی سال ثواب کے سلسلے میں ہے، لیکن ان محافل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رب کے گھر میں اکٹھے ہو کر اس ایک سلسلے کے لیے رب کے گھر میں آ کر رب کا کلام سیکھیں، سمجھیں اور کچھ سیکھ کے یہاں سے عمل کرنے کی نیت لے کر جائیں۔ آج جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیت مبارکہ والدین کی شان بیان کر رہی ہے۔ آخر میں کچھ گیارہویں شریف اور رسول غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی مختصراً عرض کروں گا، لیکن آج پیغام میں یہ لے کے حاصل ہوا ہوں کہ والدین کی شان جو رب نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کی ہے، اے کاش ہمیں وہ والدین کی شان سمجھ آ جائے اور ہم اپنے والدین کے حقیقی مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت جو معجم کبیر کے اندر بیان کی گئی ہے، حدیث مبارکہ کے مختصر الفاظ اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ارادہ کرے، تم میں سے کوئی بندہ بھی رب سے دعا کرنے کا ارادہ کرے تو فلیبدأ بالمدحة والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله۔ اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرنے سے پہلے رب کی حمد، رب کی شان بیان کرے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی ثنا بیان کرے، رب کی پاکی بیان کرے، اور پاکی کے لیے الفاظ کون سے؟ بما هو أهله، وہ الفاظ استعمال کرے جو رب کی شان کے لائق ہو۔ رب کی شان بیان کر لی، مانگنی دعا ہے، سب سے پہلے رب کی حمد و ثنا۔ پھر حضور نے فرمایا ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کو چاہیے دعا مانگنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد رب کے پیارے محبوب کی ذات پر درود پاک پڑھ لے۔
سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاہیے کہ رب کے پیارے محبوب کی ذات پر درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ دعا مانگے، اپنی حاجت اس کے بعد رب کی بارگاہ میں رکھے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہوگی یہ رب کی بارگاہ میں قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی۔ ایک اسی طرح کی حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ حضور نے ایک دعا مانگنے والے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اپنی ذات کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی، تو حضور نے اس سے فرمایا کہ اے بندے تو نے خطا کی ہے۔ دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز ختم کی، نماز کے بعد اس نے رب کی حمد بیان کی، رب کی صلاح، رب کی پاکی بیان کی، پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا، پھر اس نے اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی، تو حضور نے اس کو خوشخبری سنائی کہ اے بندے جو کچھ تو نے طلب کیا ہے اس نے پا لیا۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کا بڑا پیارا وظیفہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرما دیا کہ دعا مانگے تو اس سے پہلے رب کو راضی کرے، رب کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھے، پھر دعا مانگے تو وہ دعا رب کے محبوب کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ وہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی۔ مل کر محفل کے آغاز میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت مبارکہ کے ابتدائی الفاظ، شروع والے جو الفاظ ہیں، اس میں رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، بندوں کو خبردار کیا ہے رب نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اے بندو تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، عبادت صرف میری ذات کی کرنی ہے، بندگی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ اپنی عبادت کا حکم، اپنی عبادت کا فیصلہ سنایا، اور اس فیصلہ سنانے کے ساتھ ہی رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب ہے حسن سلوک، اچھے انداز میں والدین کے ساتھ پیش آنا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے والدین کے حقوق بیان کیے، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی عزت و تعظیم کرنا، والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کی عزت و تکریم کرنا، والدین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی رشتہ داریوں، ان کے تعلقات کو باقی رکھنا، یہ والدین کے ساتھ احسان کرنے میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ بھلائی کا واضح حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن ایک بات جو بڑی پیاری، بڑی سمجھنے والی بات ہے، قرآن کریم کے اندر کئی عبادتیں ایسی ہیں جن کو یکجا کیا گیا ہے، یعنی چند عبادتوں کو اکٹھا ایک جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی مثال بڑی واضح، بڑی آسان سمجھ آنے والی مثال ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہم سب قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی سے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ذوق نصیب فرمائے۔ قرآن میں یہ الفاظ بڑے واضح استعمال ہوئے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کے الفاظ کئی جگہوں پر آئے، دیگر بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتوں کو رب نے اکٹھا کر کے بیان کیا ہے اپنے پاک کلام کے اندر۔ اب یہ دو چیزوں کو جہاں پہ رب اکٹھا کرتا ہے، یہ چند چیزوں کو رب اکٹھا بیان کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء علم قرآن نے، علم قرآن، علم تفسیر رکھنے والے بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رب کا یہ جو انداز ہے کہ دو چیزوں کو رب نے اکٹھا بیان کیا، تو اگر کوئی بندہ ان میں سے ایک چیز پہ عمل کر رہا ہے، دوسری پر جان بوجھ کے عمل نہیں کرتا، تو جس چیز پر وہ عمل کر رہا ہے اس کی وہ عمل کی جانے والی عبادت بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟
کیونکہ جن عبادتوں کو رب نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، ایک حکم کے تحت رب نے ان کو ذکر کیا ہے، ان میں سے رب کا ایک حکم تو مان رہا ہے، دوسرے میں رب کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک چیز پہ عمل کر رہا ہے، دوسری چیز کو جان بوجھ کے قصدن چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ عبادت بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح رب نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ چند ایک قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور رب نے بنی اسرائیل سے بھی اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ انعام رب نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں رب نے بڑے واضح الفاظ میں ذکر کیا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے اے بندو تم نے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، رب کی عبادت کرنی ہے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ والدین کی عظمت اور شان یہ ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ جہاں پہ اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پہ ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب یہ بات بھی سمجھنی ہے، جو اصول قرآن کا آپ کے سامنے رکھا کہ دو عبادتوں کو یکجا کیا گیا ہو، ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہو، ان میں سے ایک پہ عمل کریں دوسرے کو جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو وہ ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ ہم غور کریں، آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بڑی کمی ہے، والدین کی نافرمانی، والدین کی دل آزاری، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، والدین کو ناراض کرنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جتنی نمازیں پڑھیں، رب کی جتنی بھی عبادت کر لیں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، حج کر لیں، زکاتیں دیتے رہیں، رب کی ساری عبادتیں اکٹھی ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کے اندر یہ ساری عبادتیں شامل ہیں، یعنی جتنی بھی عبادتیں کرتے رہو گے ساری عبادتیں کرنے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ اگر جتنی عبادتیں بھی کرتے رہے والدین کو ناراض کر کے چلے گئے تو یہ عبادتیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتانی، ہما جنت کا وہ دونوں تیری جنت ہے اور وہی دونوں تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دونوں والدین ماں اور باپ تیرے لیے جنت ہے، وہ دوزخ کیسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو والدین کو راضی کر لے گا تو تیرے رب راضی ہو جائے گا، والدین راضی ہیں رب تجھ سے راضی ہوگا، اور جس بندے سے رب راضی ہو گیا اس کے بیڑے پار ہو گئے، اور جس سے رب راضی ہے اس کو رب اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کردہ انعام جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر تجھ سے والدین ناراض ہیں تو پھر رب تجھ سے ناراض ہے، اور جس سے رب ناراض ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح کئی حدیثوں کے اندر والدین کی شان، والدین کی عظمت بیان کی گئی ہے، قرآن کی کثیر آیات کے اندر والدین کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کے قدموں تلے جنت کا حکم ارشاد فرمایا کہ والدین کی شان یہ ہے کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی والدہ کو راضی کر لے تو رب تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، والد کی شان ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے جو اگلے الفاظ ہیں رب فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما
کلاہما، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. پھر رب نے خاص طور پہ والدین کے بڑھاپے کو ذکر کیا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تیرے سامنے یبلغن عندک الکبر، اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو رب فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو خاص طور پہ بڑھاپے کو ذکر کر کے رب فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنی. عام طور پہ ہمیں کوئی بات ناگوار گزرے، کوئی چیز ناپسند ہمیں آئے، یا کوئی چیز ہماری طبیعت پہ گرا گزرے، تو ہم ناراض سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، یا تھوڑا سا منہ بنا لیتے ہیں ناراضگی والا یا ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والا، عجیب و غریب سا منہ بنا لیتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اسے پسند نہیں آئی، یہ بات اسے پسند نہیں آئی. اور اس کے لیے سب سے ہلکے الفاظ اف کے بندہ استعمال کرتا ہے. رب نے ان الفاظ کا ذکر کیا کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنی. کب؟ رب نے بڑھاپے کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ بڑھاپے کے اندر انسان بڑھاپے میں آ کے بعض اوقات معذوری کی کیفیت بن جاتی ہے، یا بڑھاپے میں آ کے بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے. گفتگو کا انداز تھوڑا عجیب و غریب سا لگنے لگتا ہے. اور یہی اولاد، جس اولاد کو ان والدین نے بچپن سے پالا ہے، اور اب یہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، ان کی جوانی تک پہنچتے پہنچتے اولاد بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی. اب والدین کا بڑھاپا عموماً انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں والدین کو سنبھالنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت بھی ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا. ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورتحال ہے؟ آج کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، ظاہری طور پر بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو والدین کی عظمت اور شان سمجھ میں نہیں آتی. والدین کوئی بات کر دے تو سامنے والدین کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. گالیاں نہیں بھی دیتا تو والدین کے سامنے ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ والدین سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. یہ کیسا نوجوان ہے کہ جن ہستیوں کو رب نے اس کے لیے جنت بنایا ہے، جن ہستیوں کی رضا کے اندر رب نے اپنی رضا رکھی ہے کہ اگر رب راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کر لو، ان والدین کے سامنے تو اکڑ رہا ہے، ان والدین کو تو ناراض کر رہا ہے. یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ظاہری طور پہ ہم دنیاوی تعلیم میں بڑے آگے نکلتے جا رہے ہیں، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ہم دین کی تعلیم سے بڑے دور چلے جا رہے ہیں، دین کی تعلیم سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام کے اندر، سورہ مریم کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر کتنی عظمت اور شان رب نے اپنے پاک کلام کے اندر والدین کی بیان کی ہے. اگر ہم حقیقی معنوں میں اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوانے والے بن جائیں، ہماری اولاد کسی عالم کے پاس بیٹھ کے والدین کی یہ شان سنے، تو کیا وہ اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی؟ ایک گزارش میں یہ بھی کروں گا کہ کسی حد تک اس میں ہماری اپنی بھی کمزوری ہے. ہر ایک کو یہ گلا شکوہ تو ہے، میری اولاد میرا ادب نہیں کرتی، میری اولاد نافرمان ہے. ائمہ کرام سے، علماء سے نافرمان اولاد کی دعائیں کرواتے کئیوں کو دیکھا ہے، لیکن اس اولاد کی تربیت کے لیے اڑتے یا پریشان ہوتے کسی کو نہیں دیکھا. خوش نصیب وہ ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جاتے ہیں. ہم غور کریں، ہم نے اپنے کسی بیٹے کو، گھر کے کسی فرد کو کسی عالم دین کے پاس بٹھایا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے کوئی قرآن کا علم سیکھو، قرآن و حدیث سیکھو، کہ تو نے زندگی بسر کرنی ہے، رب کا بندہ ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تو نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ان کے بارے میں جو ضروریات ہیں وہ سیکھ لے. نماز روزے کے بعد والدین کے حقوق، انسانوں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، کافی ساری چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی
زندگی میں سیکھنا فرض ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جتنا ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں دنیا اتنی ہم سے آگے بھاگتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم دنیا سے منہ موڑ کے رب کی طرف اپنا رخ کریں گے تو یہ دنیا ہمارے پیچھے بھاگ کے آئے گی. رب کے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ جو بندہ رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے رب اس کے کام سنوار دیتا ہے، رب اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. جو رب کی رضا کے لیے نکلے گا تو جو رب اپنے نافرمان ترین بندوں کو، کافروں کو جو رب رزق دے سکتا ہے، کیا اپنے فرما بردار بندے کو رزق نہیں دے گا؟ اے کاش ہم رب کے پاک کلام کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بن جائیں، رب کے کلام کو صحیح معنوں میں سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ ایک آیت مبارکہ کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے دے رہی ہے. چند ایک احادیث کا مختصر حوالہ دے کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. والدین کی شان یہ ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آج ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے. والدین کی خدمت کی سعادت کتنی بڑی ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے الفاظ مختصر طور پر بیان کروں گا. 4 شخص، پہاڑ کے سفر کا واقعہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ کچھ 4 بندے پہاڑ پہ کئی سفر کر رہے تھے. طوفان آ گیا. طوفان سے بچنے کے لیے وہ پہاڑ پر ایک غار کے اندر چھپ گئے. رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا گرتا ہوا اس غار کے دروازے پہ آ کر رک گیا. وہ 4 بندے اندر بند ہو گئے. اب پریشان ہے کہ طوفان سے بچ گئے، اب اس غار سے کیسے نکلیں گے؟ چاروں پریشانی کے عالم میں رب کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتے ہیں. ہر ایک بندہ اپنا کوئی نیک عمل رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اے پروردگار میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمارے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے، ہمارے لیے یہ پریشانی دور فرما دے. پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا، ہر بندہ اپنا نیک عمل رب کی بارگاہ میں پیش کرتا چلا جاتا. 3 بندوں نے اپنے نیک اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے. وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، تھوڑا سا راستہ بن گیا، لیکن باہر نکلنے کا راستہ پھر بھی نہیں بنا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخری بندے نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار میرے والدین بوڑھے تھے، میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں لکڑیاں بیچ کے اپنے گھر کا گزارا چلاتا تھا. ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، لکڑیاں نہ ملی، مجھے تاخیر ہو گئی، رات دیر ہو گئی. میں جب گھر پہنچا میرے والدین سو چکے تھے. پہلے تو میں جلدی گھر آتا تھا، اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، والدین کو کھانا پیش کرتا تھا. سب سے پہلے میں اپنے والدین کو کھانا کھلاتا تھا، انہیں دودھ پلاتا تھا. اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا، کھانا وغیرہ اپنے بیوی بچوں کو بعد میں دیا کرتا تھا. میں جب گھر آیا بیوی بچے تو جاگ رہے تھے، والدین سو چکے تھے بھی بوڑھے، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا. میں ساری رات ان کے سرانے لے کر کھانا کھڑا رہا کہ جب میرے والدین کی آنکھ کھلے گی سب سے پہلے میں اپنے والدین کی بارگاہ میں کھانا پیش کروں گا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاؤں گا. حدیث کے الفاظ بخاری شریف کے اندر یہ ملتے ہیں. وہ شخص دعا میں یہ عرض کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ دعا میں کہتا ہے اے پروردگار بھوک کی وجہ سے میرے بچے میرے پاؤں کے اندر آ کے روتے رہے، میں نے ان کو والدین سے پہلے کھانا دینا مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ کیونکہ میرے نزدیک والدین کی تعظیم اپنے بیوی بچوں کی تعظیم سے زیادہ تھی. میرے بیوی بچے روتے رہے، میں نے کھانا پیش نہیں کیا. جب میرے والدین اٹھے پہلے میں نے انہیں کھانا پیش کیا، پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلایا. آخر میں عرض کرتا ہے اے پروردگار میں نے یہ عمل اپنے والدین کی خدمت کی نیت سے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا. اے پروردگار اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمارے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کر دے. اے پروردگار ہمیں اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ عطا فرما دے. حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی اس نے یہ دعا ختم کی وہ پتھر غار کے دروازے سے بالکل ہٹ گیا اور وہ اس مصیبت سے بچ گئے. بخاری شریف کی حدیث ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے کہ میرے رزق میں بڑی تنگی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں. تو ان پریشانیوں کا، رزق میں تنگی کا، جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں ہر بندہ مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہے. ان مصیبتوں سے نجات کا یہ نبوی نسخہ
میرے آقا علیہ السلام کا عطا کردہ نسخہ ہمیں مل گیا کہ والدین کی خدمت کر لیں، والدین کو راضی کر لیں، رب مشکلیں آسان فرما دے، والدین کو راضی کر کے ان سے دعائیں لیں، والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، والدین کی دعاؤں کا صدقہ رب ساری مشکلیں ٹال دے گا۔ اے کاش اکثر نوجوان بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، رب تعالیٰ ان کے والدین کو سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار بنائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے، ان کے بارے میں بھی احادیث میں ملتا ہے کہ اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی بندہ والدین کو راضی کر سکتا ہے، والدین کے لیے اصلاح ثواب کرے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کریں، اور والدین کے جو تعلقات تھے، ان کے جو رشتہ دار دنیا میں باقی ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھیں، والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق اختیار کریں۔ تو اس عمل کا صدقہ والدین اگر دنیا سے پردہ بھی کر گئے پھر بھی رب ان کو راضی کر دے گا۔ اے کاش ہم اپنے والدین کے سچے فرمانبردار بن جائیں۔ آج کی یہ محفل اے کاش ہمارے لیے والدین کی فرمانبرداری کا ذریعہ بن جائے۔ اور حضور سے پاک سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی یہ محفل ہے، 11ویں شریف کی یہ محفل ہے، اسی مناسبت سے حضور سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز سے محبت کا بڑا پیارا انداز، کئی مرتبہ یہ کرامت آپ نے ہم نے سنی ہوگی کہ حضور سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کلام مجید سے بڑی محبت کرتے تھے، نمازوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 40 سال تک آپ نے عشاء کی نماز کے وضو سے رات میں عبادت کرتے کرتے فجر کی نماز اسی وضو سے ادا فرمائی، یعنی رات کو سوئے نہیں، ساری رات عبادت میں بسر کی، نماز اسی وضو سے ادا کی۔ بعض پر ذہن میں آتا ہے، ایک تو کرامات کے حوالے سے ہمارا عجیب و غریب ذہن بن گیا ہے کہ نہیں یہ مولویوں نے کرامتیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ اصل چیز اولیاء کی شان میں کرامت نہیں ہے، اصل چیز ان کی دین پہ استقامت ہے۔ علماء نے واضح لکھا ہے الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کے ساتھ رب کی رضا پہ، رب کو راضی کرنے والے کاموں پہ لگا رہنا یہ کرامت سے بڑھ کے شان والی بات ہے۔ لیکن کئی کرامتیں ایسی ہیں جن کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ سیکھنے کو ملتا ہے، جس طرح یہ نماز سے محبت والی کرامت ہے۔ اور رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، رب اپنے بندوں کو بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی کئی کرامتیں موجود ہیں، اور بات ہوئی ہے کہ اگر وہ کرامت قرآن کے اندر ذکر نہ ہوتی تو حضرت عاصم بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو لے کر آنا، اور کئی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم کے پھل ہر وقت موجود رہنا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت والی جگہ پہ دعائیں کرنا، یہ اولیاء کی شان واضح قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو کرامت ہے اس کے اندر حضور سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فرمان ملتا ہے۔ بہجت الاسرار کے اندر آپ کا یہ قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عبادت کرنا شروع کی نا تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ ہم غور کریں کہ ایک دو راتیں تو ہے نہیں کہ ساری رات جا کے گزار دی، 40 سال اس طرح عبادت کرنا آسان کام نہیں تھا۔ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے شیطان نے بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، شیطان نے بھی مجھے پریشان کیا، نفس نے بھی اس بات کو بڑا تکلیف دہ معاملہ سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایسے کرتا تھا کہ جب میں نوافل پڑھنا شروع کرتا تھا دیوار کے اندر میں نے ایک تیل لگا دیا، اس تیل کے ساتھ ایک کھونٹی سی لگا دی، اس کے ساتھ رسی باندھی، اس رسی کو ایک طرف سے اس تیل کے ساتھ باندھ کے دوسری طرف اپنے گلے میں ڈال دی، اور میں کھڑا ہو گیا نوافل پڑھنے کے لیے۔ میں نے نوافل پڑھنا شروع کر دیے، اور یہ رسی اس وجہ سے ڈالی تھی کہ جب مجھے نیند کا جھٹکا لگے گا رسی کے ساتھ میں گرنے سے بچ جاؤں گا اور میری آنکھ کھل جائے گی، نیند مجھ پر غالب نہیں آ سکے گی، یہ رسی کا پھندا میرے گلے میں پڑا ہوا ہوگا تو میری آنکھ کھل جائے گی، میں نماز آگے برقرار رکھ سکوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح کرتے کرتے میں نے اپنے نفس پر قابو پایا، اور 40 سال میں نے اسی طرح عبادت کی ہے۔ اور ہم غور کریں حضور سے بات کی نماز سے یہ محبت ہے،
اور ان کی محبت کا دم بھرنے والے، ان کی محبت کے لیے محافل سجانے والے فرض نماز بھی ادا نہ کریں۔ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نماز کو دور کی بات نفل نماز کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں، اور ایک مسلمان 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اس پہ سستی کرتا رہے۔ محفل کے شروع میں جو ساجد بھائی کے بیٹے نے تلاوت کلام مجید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باعمل حافظ قرآن عالم دین بنائے۔ رب تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ سورہ ماعون تلاوت کر رہے تھے، اسی وقت میرے ذہن میں سورہ ماعون کی جو آیت مبارکہ ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فویل، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اور جہنم کی خطرناک ترین وادی ہے ویل۔ رب نے فرمایا ویل نامی وادی ان لوگوں کے لیے ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں نمازی، نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھار نماز میں غفلت کر جاتے ہیں، تو نماز میں غفلت کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی ویل نامی وادی کے اندر عذاب دیے جائیں گے۔ جہنم کی خطرناک ترین وادی کے اندر نماز میں سستی کی سزا کو بھگتیں گے۔ ہے نمازی، رب نے ان کا نام قرآن کے اندر ذکر کیا، ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، جو نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز کے وقت کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم غور کریں کہ نماز قضا کر کے، یعنی اس کی نماز رہ گئی لیکن نماز کی فکر ہے، بعد میں پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کے سستی کی ہے، چھوڑ دی نماز، دوبارہ پڑھ بھی لی ہے، اس کے باوجود رب کتنا ناراض ہو رہا ہے کہ نماز کا خیال نہیں رکھا، اس کے لیے جہنم کی ویل نامی باتیں ہے۔ یہ تو نماز میں سستی کرنے والے کا انجام ہے، اور جو بالکل بے نمازی ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ حدیث مبارکہ کے اندر بے نمازی کے کئی عذابات ذکر کیے گئے کہ بے نمازی کو دنیا میں بھی عذاب میں رب مبتلا کرتا ہے، اور موت کے وقت بھی رب اسے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، قبر میں بھی عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور میدان محشر میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا، رب اسے عذابات کے اندر مبتلا کرے گا، اور رب تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنائے گا۔ اور دنیا کے اندر جو عذابات ملتے ہیں ان کا ذکر حدیث کے اندر کیا گیا کہ دنیا میں اس کی جو چہرے کی نورانیت ہے رب اس کو چھین لیتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ رب تعالیٰ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ رب تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اور چوتھی چیز یہ بیان کی گئی کہ رب تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ پانچواں عذاب جو بے نمازی کو دنیا کے اندر ملے گا وہ یہ بیان کیا گیا کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے بھی اس بندے کا حصہ رد کر دیا جاتا ہے۔ نیک بندے بھی اس کے لیے دعائیں کریں تو خود بے نمازی ہے تو رب اس کے حصے کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم غور کریں ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ رب نے نماز کو فرض کیا، رب کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی یہ شان ہے، نماز کی یہ عظمت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ رب کا دیدار، رب کی ملاقات، رب کے ساتھ ہم کلام ہونا۔ رب فرماتا ہے الصلاۃ معراج المومن، رب کا پیارا محبوب فرماتا ہے، حضور کے فرمان کے یہ الفاظ ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ذرا سمجھیں تو صحیح اس بات کو کہ حضور فرماتے ہیں نماز بندے کی رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بندے کے لیے رب سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ اے کاش ہم اس اپنی معراج کو سمجھنے والے بن جائیں۔ دوسرا سبق آج کی اس محفل کا، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ہم سب سے اہم ترین عبادت دین کی بنیاد نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ اے کاش اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم سب کی معراج نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اے کاش جتنا ہم اپنی دنیا کے لیے پڑھتے ہیں
اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ رب تعالیٰ اتنی کو ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے، آمین۔ ہمیں آخرت کی فکر رب تعالیٰ نصیب فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا، یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن احباب نے اس محفل کا اہتمام کیا، ان کا اہتمام کرنا، جنہوں نے اپنا حصہ شامل کیا، جانی مالی تعاون کیا، رب کے پیارے محبوب علیہ السلام کا، رب کے نیک بندوں کا ذکر سجانے کا یہ اہتمام کیا، رب تعالیٰ سب کا اہتمام، سب کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہتمام کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ